به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ تبریک درود شریف پیش کرنے کے بعد لائیو رسل تقریم اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی حاضرین محفل، حصول برکت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ کوثر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقۃ خیر مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی یہ شب عاشور ہے۔ پورے سال میں یہ شب ایک بار آتی ہے اور اس شب کی بڑی برکتیں، اس شب میں ہمارے اور آپ کے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادت فرماتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام مشائخ بزرگان دین اس شب میں عبادت میں گزارتے ہیں۔ ہم سب کو اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر میں الحمدللہ محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم آج کی رات کی برکتوں کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ محترم حضرات، یوم عاشور اس میں بھی بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ جو شخص یوم عاشور جو کل دن ہوگا اس میں صدقہ کرے، خیرات کرے، نوافل ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ کل جو دن ہے اس میں کچھ صدقہ خیرات بھی کریں، اور اسی طریقے سے یہ رات جو گزر رہی ہے یہ بڑی برکت اور دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کے، خاندانوں کے، رشتہ داروں کی تمام کی پریشانیاں، بیماریاں دور فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو سورت مبارکہ تلاوت کی ہے
یہ 3 آیات پر مشتمل ہے۔ ان 3 آیات کا ترجمہ ہمارے یہاں بچے کو یاد ہے، لیکن آج جب آپ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی اس محفل میں محبت کے ساتھ اس کا ترجمہ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ کچھ اور رازوں سے پردہ ہٹے گا، کچھ اور علم کی باتیں آپ کو سننے کو انشاءاللہ ملیں گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا انا اعطیناک الکوثر، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک مجمع میں 2 آدمی ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی یہ کوثر کیا ہے، ہو سکتا ہے کوئی صاحب بتا دیں کہ کوثر حدیث شریف میں فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام سے عرض کیا حضور یہ کوثر کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے، اس کا نام کوثر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی جنت کی وہ نہر ہمارے حضور کو عطا فرما دی۔ ہم اور آپ اس آیت کریمہ کا ساری زندگی یہی ترجمہ پڑھتے آئے، بے شک ہم نے آپ کو اے محبوب کوثر عطا فرمایا، بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ لیکن عزیزان گرامی، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ جو عشق مصطفیٰ کی گھٹی پلاتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھیں تو انشاءاللہ 2 4 5 کتابیں پڑھنے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہاں میں حضور کریم علیہ السلام کے عشق میں اور زیادہ گویا کہ بڑھ گیا، حضور علیہ السلام کی محبت بڑھتی جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اس پر توجہ فرمائیے۔ یہ نہیں فرمایا کہ کوثر عطا فرما دیا، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ کیا کہ بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ کوثر کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ کیا کہ بے شک آپ کو اے محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں عطا فرمائی ہم اور آپ انگلیوں پر گنے ہرگز اس کو جناب تعداد نہیں کر سکتے، ہرگز اسے شمار نہیں کر سکتے۔ آئیے چند خوبیوں کی طرف تذکرہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ نبوت کتنا بڑا منصب، کتنا بڑا مقام، کتنا اعلیٰ مقام۔ دیکھیں آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کو بھی تو نبوت عطا فرمائی؟ نہیں عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، اولو العزم پیغمبر بنایا اور اولو العزم پیغمبروں کا سردار بنایا۔ تصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے محبوب صبر کریں جیسے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ اب جب حضور علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ صبر کریں جیسا اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، یہ آیت کریمہ 26واں سپارہ اس میں فرمایا اور اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ بھئی 1,24,000 کم و بیش نبی ہیں، 313 رسول ہیں اور 5 اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوق میں انسانوں کو اشرف المخلوقات فرمایا، پھر انسانوں میں مسلمان، پھر مسلمانوں میں ولی، پھر ولیوں میں عزیزان گرامی نبی، پھر نبیوں میں اللہ اکبر اولو العزم پیغمبر، اور اولو العزم پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ مقام ہمارے اور آپ کے حضور کا ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے اس بات پر سبحان اللہ کہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فرمانہ شب رسالت فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل اور
اور سارے رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے پیغمبروں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ انا اعطیناک الکوثر، محبوب تمہیں نبوت بھی عطا فرمائی تو سارے نبیوں کا سردار بنایا، سارے نبیوں کا مختار بنایا۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کے معجزات دیکھے۔ اے محبوب ہم نے آپ کو خوبیاں عطا فرمائی، ان خوبیوں میں حضور کے معجزات۔ یہ بات کہہ کے میں آگے بات بڑھاتا ہوں، سارے نبیوں کو جتنے اللہ نے معجزات عطا فرمائے، ہمارے حضور کو وہ سارے معجزات ملے، لیکن دو معجزے ایسے ہیں ہمارے حضور کے پاس جو کسی اور نبی کو نہیں ملے، جس میں سے ایک معجزہ الحمدللہ ہمارے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، ہمارے اور آپ کے سینوں میں موجود ہے۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے مصطفیٰ کو قرآن عطا فرمایا۔ اور دوسرا معجزہ وہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کرایا۔ حضور علیہ السلام نے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا شب معراج۔ ایک بات اور آگے چلتے ہیں، حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین مقام میں رکھا، سب سے بہترین خاندان میں رکھا۔ جب قبیلے بنائے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، خاندان بنائے بہترین خاندان میں رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ خوبی دیکھیں آپ، ایک آدمی کی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے دوست اچھے ہوں، ہے خوبی یا نہیں؟ آپ کہیں بھائی اللہ کا کرم ہے میرے دوست بہت اچھے ہیں، آپ کہیں جناب کسی مشکل میں پھنس جاؤں میرے دوست میری مدد کر دیتے ہیں، میرے دوست میرا حال پوچھتے ہیں، دوست اچھے ہوں گے معاملات اچھے ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بھی عطا فرمائے جنہیں صحابی کہا جاتا ہے۔ وہ صحابی، وہ صحابہ کرام کی کتنی بلند و بالا شان۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص ایک مد جو اللہ کی راہ میں خیرات کرے اور میرا صحابی میرا دوست اللہ کی راہ میں گویا کہ خیرات کرے تو دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ میرے صحابی نے تو ایک مد جو خیرات کی اور غیر صحابی احد پہاڑ برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، جب بھی وہ میرے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، نہیں پہنچ سکتا، وہاں تک نہیں جا سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی بھی عزیزان گرامی بڑی خوبی اور شان والے، حضور کی امت بھی بڑی شان والی۔ جب امت بھی شان والی، صحابی بھی شان والے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ازواج مطہرات بھی شان والے، تو حضور علیہ السلام کی اولاد بھی بڑی شان والی۔ جیسی حضور کی اولاد ہے ایسے عزیزان گرامی کسی کو حصہ ملا شان سے وہ حضور کی اولاد کے صدقے میں ملا، نبی کریم علیہ السلام کے صدقے میں ملا۔ اچھا اب اس بات کی طرف آئیے، ہم اور آپ عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ عقیدہ سنیے اور اس کے بعد اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ساری مخلوق میں انبیاء کرام علیہ السلام بڑی شان والے ہوتے ہیں، کوئی غیر نبی یعنی جو نبی نہیں ہے وہ نبی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ لیکن دوسرے لوگ چلا رہے، دوسرے لوگ بلبلا رہے، اور عزیزان گرامی آج وہ امام حسن امام حسین کی شان کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن حسین تو ایسی شان والے، ایسی شان والے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسی شان والے کہ وہ انبیاء سے بھی بڑی شان والے۔ یاد رکھیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کرام بڑی شان والے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام کے صحابہ ابو بکر صدیق کو بھی
ہم انبیاء کے بعد مانتے ہیں، فاروق اعظم کو بھی انبیاء کے بعد، اور عثمان غنی بھی انبیاء کے بعد، حضرت علی بھی انبیاء کے بعد، سارے صحابہ انبیاء سے شان میں عزیزان گرامی پیچھے ہیں، انبیاء کی شان اعلیٰ ہوتی ہے۔ ابھی یہ کلپ واٹس ایپ پہ اور جناب دیگر نیٹ پر یہ چل رہا ہے، وہ اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو جنتی جوانوں میں تو انبیاء بھی آ گئے، تو انبیاء کے بھی سردار ہو گئے۔ ان سے بہت آسانی کے ساتھ یہ بات عزیزان گرامی کہلوائی جا سکتی ہے، تو پھر تمہارے عقیدے کے مطابق تو حسن حسین علی سے بھی بڑھ کر، حضرت علی سے بھی بڑھ کر، حضرت فاطمہ الزہرا سے بھی بڑھ کر ہیں، جبکہ حضرت علی اور فاطمہ تو اصل ہیں، یہ ان کی اولاد ہے، یہ ان کی فرع ہے، لہذا ماننا پڑے گا عزیزان گرامی کہ یہ ان کی دلیل یکسر غلط ہے، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا جنتی جوانوں کا سردار، اور اگر اس کو یوں سمجھ لیا جائے تو جب بھی غلط نہ ہوگا، ہم اور آپ سب سے بڑا دنیا کا قائد کس کو مانتے ہیں؟ حضور کو مانتے ہیں۔ حضور قائد المرسلین ہے، قائد المرسلین، مرسلین کے قائد۔ اب اگر کوئی جناب آپ کے سامنے 1000 روپے کا نوٹ نکالے اور پوچھیں گے کون صاحب تصویر ذرا بتائیں آپ، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بھئی یہ قائد اعظم ہے۔ وہ صاحب کہنے لگ جائیں اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب یہ معاذ اللہ ریاض باللہ انبیاء سے بھی بڑھ گئے، یہ کیا جناب اولیاء سے بھی بڑھ گئے، معاذ اللہ ریاض باللہ۔ تو آدمی کیا کہے گا؟ ارے پاگل آدمی، بات اصل میں یہ ہے کہ جب آزادی کی تحریک چلی تو اس میں سب سے آگے بڑھ کر قائد اعظم نے ہی پاکستان کا مقدمہ لڑا، اسی لیے اس دور کے اعتبار سے انہیں قائد اعظم کہا جاتا ہے، ورنہ حدیث کے مطابق قائد اعظم قائد المرسلین ہمارے حضور ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ لہذا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو شاندار اولاد عطا فرمائی، اور اس سے آگے چلے وصلی لربک وانحر، اے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھے، قربانی دے۔ جو شخص نماز نہیں پڑھتا، علماء صلحاء صوفیہ کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس سے معاذ اللہ خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے، یا اللہ اس بے نمازی سے مجھے بچا کر رکھنا، نہ جانے اس پر کیا نحوست نازل ہوگی۔ لہذا عزیزان گرامی اس محفل شان امام حسین رضی اللہ عنہ میں سچے اور پکے ارادے کے ساتھ بیٹھے، انشاءاللہ نماز پر استقامت کے ساتھ عمل کریں گے اور نماز پڑھیں گے۔ فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں۔ نماز کیا ہے؟ نماز پر کبھی آپ نے غور کیا؟ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اس قدر زار و قطار ہوتے، کسی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا رب تعالیٰ کے دربار کی حاضری ہے، اتنے بڑے رب کے دربار کی حاضری ہے، مجھے خوف آتا ہے، مجھے خوف آتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی طریقے سے اور مشائخ اور بزرگان دین وہ نماز سے کیسی محبت کرتے ہوتے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم رب کو دیکھ رہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ تو عقیدہ رکھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب بندہ نماز کا وقت ہو جائے سارے کاموں کو ترک کرے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام ہمارے ساتھ گھر میں ایسے جناب مل جل کر رہتے کہ ہمارے ساتھ حضور علیہ السلام گھر کے کاموں میں بھی ہاتھ بٹاتے، یہاں تک کہ نبی کریم علیہ السلام اپنے دست مبارک سے اپنے کام انجام دیتے، اور حضور علیہ السلام ہم سے مزاح بھی فرماتے، حضور علیہ السلام ہم سے گفتگو بھی کرتے، لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا تو حضور علیہ السلام ایسے ہو جاتے کہ جیسے حضور ہمیں نہیں جانتے، ہم حضور کو نہیں جانتے۔
بس پھر حضور نماز کی طرف، پھر حضور کریم علیہ السلام نماز کی طرف چلے جاتے۔ آج اللہ کرے حضور کے صدقے میں ہم سب بھی نماز سے ایسی محبت کریں کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو سارے دنیا کے کام ختم بند ہو جائیں اور ہم اور آپ نماز پڑھنے لگ جائیں۔ پھر دیکھیں عزیزان گرامی کیسا کمال پیدا ہوتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھے اور قربانی دے۔ قربانی سے مراد کیا ہے؟ وَانْحَرْ، نہر سے مراد یہ بھی لیا اونٹ قربان کرے، یہ بھی فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ جو مالدار پر ایام نہر میں بقرعید کے دنوں میں قربانی واجب ہوتی ہے، اسی طریقے سے قربانی بہت سارے مقامات پر ہر آدمی کہتا ہے اس نے قربانی کی، اس نے قربانی کی، اس نے قربانی کی۔ لہذا ہم غور کریں کہ قربانی کا معنی یہ ہے کہ جو محبوب کے قریب کر دے۔ قربانی وہ عمل ہے جو محبوب کے قریب کر دے۔ حضرت امام حسین نے میدان کربلا میں نماز بھی پڑھی اور قربانی بھی دی، نماز بھی پڑھی اور قربانی بھی دی، اور اللہ کے ایسے محبوب ہوئے، اللہ کے ایسے قرب نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب نصیب ہوا کہ آج ہر نماز میں امام حسین کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما مصطفیٰ کریم پر اور مصطفیٰ کریم کی آل پر رحمت نازل فرما۔ یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں حضور کی آل پر رحمت نازل فرما۔ حضور کی آل سے مراد کیا ہے؟ حضور کی آل سے مراد امام حسن ہے، امام حسین ہے، یہ حضور کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر نماز میں رکھ دیا، ان کا تذکرہ نماز میں رکھ دیا کہ بندے ساری نماز پڑھ کر جب بیٹھ جائیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ آج عزیزان گرامی پوری دنیا میں لوگ جب نماز پڑھتے ہیں اور محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتوں کی دعا کرتے ہیں تو حضور پر تو جو رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اس کا تو اندازہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ فرما جب کوئی شخص یہ دعا پڑھتا ہے، یہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ اس رحمت کے صدقے میں ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اور حدیث شریف میں فرمایا جو دعا بغیر درود کے مانگی جائے وہ معلق رہتی ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کی بارگاہ میں کب قبول ہوتی ہے؟ جب اس میں درود شریف پڑھا جائے۔ ایک بات میں نے کل اسٹیج پر میرے ذہن میں آئی، اور فرمان ارشاد باری تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے اللہ جب کوئی درود بھیجتا ہے تو کب سے بھیج رہا ہے کوئی پتہ نہیں، اس کی کوئی جناب حد ہے ہی نہیں۔ اللہ اپنے محبوب پر کب سے درود بھیج رہا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ہمارے علماء ارشاد فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب درود شریف پڑھا جائے تو معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ کرے سب کے سمجھ میں آ جائے۔ حضرت شاہ عبد الحق محمد دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا، دیکھا ساری مخلوق پیارے مصطفیٰ کے دربار میں درود شریف پڑھ رہی ہے۔ میں نے مراقبہ کیا کہ میں دیکھوں تو صحیح اس وقت حضور کیا کر رہے ہیں، یعنی سب لوگ حضور پر درود بھیج رہے ہیں، لیکن حضور اس وقت کیا کر رہے ہیں اپنی قبر انور میں۔ تو میں نے دیکھا کہ مراقبے کی حالت میں جو حضور کا غلام پوری دنیا میں حضور پر درود بھیج رہا ہے حضور اس کے لیے دعائے رحمت فرما رہے ہیں۔ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تو فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے۔ ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب آپ کا دشمن اس کی نسل ختم ہو جائے گی، اس کا نام لینے والے نہیں ہوں گے، اس کی نسل برباد ہوگی۔ محبوب آپ کی نسل جاری رہے گی،
آپ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عزیزان گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل کو بھی اللہ نے جاری رکھا، حضور کے ذکر کو بھی جاری رکھا، حضور علیہ السلام کے ذکر پاک کو بھی اللہ نے جاری رکھا، حضور کی اولاد کو بھی جاری رکھا۔ اب غور فرمائیں اس بات پر کہ حضور علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے حضور علیہ السلام کی اولاد پوری دنیا میں اتنی ہے جتنی جناب دلوں میں چوٹیاں نہیں ہوں گی، اس سے بھی زیادہ حضور کی اولاد ہے، حضور کی اولاد ہے۔ اس طرف بھی اشارہ فرما حضور کی اولاد کثرت سے ہے، جہاں کہیں حضور کی ایک اولاد جلوگر ہو جائے، عزیزان گرامی پورے جناب محلے پر رحمت نازل ہوتی ہے، پورے محلے پہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، پورے علاقے پر رحمت نازل ہوتی ہیں۔ فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کفار مکہ تو معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور کا ذکر بھی مٹ جائے گا، حضور علیہ السلام کی اولاد بھی مٹ جائے گی۔ ہوا واقعہ کہ حضور کے ہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی، سیدنا ابراہیم، سیدنا قاسم، طیب و طاہر، وہ بچپن میں انتقال کر گئے۔ جب آخری بیٹے انتقال کر گئے مدینہ منورہ میں، تو کفار مشرکین منافقین کہنے لگے وہ بھائی ان کے تو بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب ان کی اولاد کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مبارکہ نازل فرمائی کہ محبوب جو کہنے والے ہیں ان کی اولادیں مٹ جائیں گی، ان کا ذکر مٹ جائے گا، تمہارا تو ذکر بھی جاری رہے گا، اولاد کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، حضور کا ذکر تو کل بھی تھا، حضور کا ذکر صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اور ایک مقام پر یوں فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اور اعلیٰ حضرت ایک مقام پہ یوں فرماتے ہیں دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا یوں ہی سناتے جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی جب تک ہمارے اور آپ کے دم میں دم ہے ہم حضور کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، حضور کے ذکر کے صدقے میں زندگیاں ملتی ہیں، حیات ملتی ہے، برکتیں ملتی ہیں۔ وَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے عزیزان گرامی دوام عطا فرمایا۔ حضرت ام سلمہ ام فضل دونوں سے روایت ہے، فرماتی ہے خواب دیکھا، حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خواب دیکھا بڑا پریشان کن ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ارشاد بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ عرض کی حضور ہمت نہیں ہے، فرمایا بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا حضور خواب یہ دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ہماری گود میں دیا گیا۔ جب یہ خواب سنایا تو حضور نے فرمایا مبارک ہو، انشاءاللہ فاطمہ کے گھر بیٹا ہوگا اور تمہاری گود میں دیا جائے گا۔ حضرت ام فضل فرماتی ہے کہ یہ خواب میں نے بھی سنایا۔ حضور کریم علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے گھر اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کے جناب چادر کو کبھی کسی غیر نے نہیں دیکھا۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا وہ ہیں کہ جب ان کی پیدائش ہوئی حضور علیہ السلام نے ان کا نام فاطمہ رکھا، جس کا معنی یہ ہے کہ جہنم سے بالکل آزاد، جہنم سے بچی ہوئی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی 3 بہنیں اور ہیں، ام کلثوم، حضرت ام رقیہ، حضرت سیدہ زینب۔ ان تینوں کا انتقال سیدہ فاطمہ الزہرا سے پہلے ہوا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی۔ حضور علیہ السلام و تسلیم کی عمر مبارک بظاہر
35 سال کی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت ہوئی. کہیں سبحان اللہ. اگر آپ سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو انشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کی نیکی کا ثواب ملتا رہے گا. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ حضرت علی سے ہوا تھا. حضرت علی حضرت فاطمہ سے 5 سال بڑے تھے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے 5 سال عمر میں بڑے تھے. اب آئیں ذرا اس طرف. سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر مبارک 16 سال رہی. سیدہ فاطمہ الزہرا کی عمر حضرت علی سے نکاح ہوا. حضور علیہ السلام نے تو ہجرت فرمائی, مدینہ منورہ آ گئے. پھر بعد میں حضرت فاطمہ الزہرا, حضرت عائشہ صدیقہ, یہ سب کے سب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا. اور نکاح کا معاملہ کتنا شاندار. عرب کا رواج یہ تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے معاملے میں عزیزان گرامی بے دھڑک کہہ دیتے تھے کہ بھئی ہم فلاں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا حضور فاطمہ کے لیے نکاح چاہتا ہوں. حضور علیہ السلام نے توقف فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی کہا, حضور نے توقف فرمایا اور فرمایا اللہ تبارک و تعالی جس سے حکم فرمائے گا فاطمہ کا نکاح اس سے ہوگا. جبریل امین حاضر ہوئے اور جبریل امین نے عرض کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے ہوگا. حضرت علی کو بلایا, فرمایا علی تمہارے پاس کیا ہے مہر دینے کے لیے؟ حضرت علی نے عرض کیا حضور میرے پاس 3 چیزیں ہیں, ایک تو تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے, ایک زیرہ ہے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حضرت علی نے جب یہ بتایا حضور علیہ السلام نے فرمایا تلوار تمہارے جہاد کے لیے, گھوڑا تمہاری سواری کے لیے, زیرہ جو پہنی جاتی ہے لوہے کا لباس. فرمایا ہاں اسے بیچ کر کچھ خوشبو وغیرہ چھوارے وغیرہ دو اور نکاح کے لیے آ جاؤ, مہر اسی سے ادا کرنا. حضرت علی آ گئے. جب نکاح ہوا تو نکاح میں فرشتوں کے جناب جھرمٹ میں حضرت علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا. حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس کے بعد عزیزان گرامی حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا رہنے لگے. ایک روایت میرے ذہن میں ہے اور یہ روایت انشاءاللہ آپ کو بہت کام دے گی. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا بہت ہی جذبہ رکھتے تھے. ہوا کیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس 6 درہم تھے. حضرت فاطمہ الزہرا سے یہ بات ہوئی کہ بھئی 6 درہم بازار میں لے کے جائیں گے, کچھ جناب کاروبار کریں گے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے, لیکن ابھی یہ 6 درہم تم اپنے پاس رکھو, میں ذرا بازار کا معائنہ کر لوں. حضرت علی جب بازار میں گئے تو کوئی سائل آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ دیں. حضرت علی نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ فاطمہ الزہرا سے 1 درہم لیا اور اس کو دے دو. جب یہ خادم گیا لینے کے لیے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں, کہا کیا کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, کیا چیز خریدنا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں ایک سائل آیا ہوا ہے اسے 1 درہم دینے کی نیت کر لی. حضرت علی نے اچھا ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس خادم کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے پورے 6 درہم دی اور دینے کے بعد روانہ کر دیا. ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خادم نے پیغام پہنچایا, حضور سیدہ فرماتی ہیں ان سے کاروبار بھی کریں تجارت بھی کریں. ہمیں اور آپ کو آپ کی ہماری بیگم یہ کہیں کہ بھئی ان پیسوں سے کاروبار کریں, ہم کیا سمجھیں گے تجارت کریں کہ بھئی تجارت میں لگانا ہے. آپ کے پاس 6,000 روپے ہوں یا 6 لاکھ روپے ہوں تو 1 لاکھ روپے اٹھا کر یا 1,000 روپے اٹھا کر کسی ضرورت مند کو دیں گے. آدمی کہے گا بھائی میرے بزنس کا پیسہ ہے, میرے کاروبار کا پیسہ ہے. حضرت علی کے پاس جب آن کر خادم نے کہا تو حضرت علی نے فرمایا اچھا فاطمہ الزہرا فرما رہی ہیں اس سے شاندار کاروبار کرو, شاندار تجارت کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اٹھا کر وہ 6 درہم اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. ذرا زور سے سبحان اللہ. ہمارے اور آپ کے تو پیسے جیب سے نکلے نہیں, یہ تو حضرت علی کی جیب سے گئے, حضرت فاطمہ الزہرا کی جیب سے گئے. تو حضرت علی جناب خرچ کرنے کے بعد بیٹھ گئے.
خادم کہنے لگا حضور آپ نے تو 6 درہم پورے کے پورے دے دیے، اب کریں گے کیا؟ فرما اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ دیکھو کیسے امام المتوکلین ہیں۔ فرماتے کہ اسی تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص اونٹ لے کر آیا بیچنے کے لیے بازار میں۔ حضرت علی نے اسے بلایا، فرما کتنے کا بیچو گے؟ کہنے لگا 140 درہم کا۔ فرما میں نے خرید لیا، باندھو اس کو، شرط یہ ہے کہ پیسے کچھ دیر بعد دوں گا، تھوڑی دیر بعد آ کر اپنے پیسے لے جانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بیچ دیا، اونٹ کو باندھ دیا اور چلا گیا۔ اب حضرت علی بیٹھے، خادم بیٹھا ہوا ہے، کہہ رہا ہے ایک تو آپ نے 6 درہم تو پہلے دے دیے، یہ 140 کا قرضہ اپنے سر پر اور رکھ لیا، ہوگا کیا؟ حضرت علی نے فرمایا دیکھو ابھی ہوگا کیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک شخص آیا اونٹ تلاش کرتے ہوئے، حضرت علی کے اونٹ کو دیکھ کر کہنے لگا یہی اونٹ چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ 200 درہم کا ہے؟ کہنے لگا جی بالکل راضی ہوں۔ 200 درہم نکالے، حضرت علی کو دیے۔ خادم سے فرمایا حضرت علی نے دیکھا تم نے اللہ تعالیٰ کیسے عطا کرتا ہے، جب اس کی راہ میں خرچ کیا جائے ایک تو اللہ تعالیٰ 10 عطا کرتا ہے۔ 140 درہم تو دے دیے اس اونٹ والے کو اور 60 درہم حضرت فاطمہ کے پاس بھجوا دی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بہترین تجارت ہے یا نہیں؟ شاندار تجارت ہے یا نہیں؟ ہم اور آپ تو زیادہ سے زیادہ مسجد میں گئے 50 روپے مسجد میں ڈال دیے، اور جناب فرمائشیں کتنی ہیں، کمیٹی والے کہاں ہیں، اتنی گرمی ہو رہی ہے ایئر کنڈیشن نہیں لگا سکتے، دیکھو فلاں مسجد میں لگ گیا، فلاں مسجد میں لگ گیا۔ تو میاں مٹھو چندہ کتنا دیتے ہو؟ کیا ہر مہینے 5000 روپے چندہ دیتے؟ 10,000 روپے چندہ دیتے ہو؟ 50 روپے چندہ اور کام لیں گے جناب 50,000 روپے والا، برا مت مانیے گا۔ تھوڑی سی عزیزان گرامی یہ بات اور فرمائیں، اللہ کی راہ میں جب کوئی خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے روزی عطا کرتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں، جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر 3 ہجری میں 15 شعبان رمضان المبارک میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہوتی، 4 ہجری اور 4 شعبان المعظم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین، یہ بات یہیں پر سن لیں تو اچھا رہے گا، آگے جا کے میرے ذہن میں رہے یا نہیں رہے۔ دیکھیں آپ، یہ کہا گیا کہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جو میدان کربلا آئے تھے وہ اقتدار کے خاطر، حکومت لینے کے لیے آئے تھے، اقتدار کے خاطر آئے تھے۔ ان کا تو مزاج ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق کا دور تھا، کسی نے کوئی جنگ کری؟ حضرت علی نے جنگ کری؟ نہیں کری۔ حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، کسی نے کوئی جنگ کری؟ نہیں کری۔ عثمان غنی کا دور تھا، کسی نے کوئی جنگ کری؟ نہیں کری۔ تو ان کا تو مزاج یہ نہیں تھا، ان کا تو مزاج یہ تھا کہ ہاں جب امیر المومنین نیک اور صالح شخص ہے، حضور کا پسندیدہ ہے، تو ہمیں کچھ کہنے کی کیا ضرورت۔ اچھا آپ نے جناب بچپن کے واقعات سنے امام حسن حسین کے، پھر آپ نے ان کے واقعات وہ سنے جو آپ کے کربلا کے واقعات۔ یہ جو بیچ کی زندگی ہے امام حسین کی 50 سال کی 45 سال کی، اسے ذرا آپ تاریخ میں تلاش کریں، یہ زندگی کیسی گزری، یہ زندگی کہاں گزری، کہاں پر گئے۔ فرمایا یہ سب کے سب امام حسن حسین رضی اللہ عنہما شہزادے حضور کے، یہ سب کے سب عزیزان گرامی 45 سال تک مدینہ منورہ میں رہے، شہزادوں کی طرح رہے۔ ابو بکر صدیق کا دور ہو، فاروق اعظم کا دور ہو، عثمان غنی کا دور ہو، کسی کو عزیزان گرامی کسی جنگ میں نہیں بھیجا گیا۔ حسن حسین رضی اللہ عنہما ان دونوں کو کسی جنگ میں نہیں بھیجا گیا۔ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ اس لیے نہیں بھیجا گیا، یہ لڑنا نہیں جانتے تھے۔ ارے یہ لڑنا تو ایسا جانتے کہ میں نے تاریخ میں پڑھا، کتابوں میں یہ پڑھا کہ اگر امام عالی مقام رضی اللہ عنہ پر یہ تدبیر نہ کی جاتی اور تقدیر اگر یہ نہ ہوتی تو پھر یزیدی 22,000 کو کیا
52,000 بھی آ جاتے تو امام عالی وقار کا مقابلہ نہیں کر سکتے، امام عالی مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن تقدیر یہی تھی اور انہوں نے تدبیر یہ کی تھی کہ پانی امام عالی مقام اور ان کے خاندان پر بند کر دیا تھا. حضرت امام حسین امام حسن رضی اللہ تعالیٰ ان کی شان اتنی اعلیٰ و بالا. حضور کریم علیہ السلام نے فرما میرے پول، حضور نے فرما جنتی جوانوں کے سردار، حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھا کے جا رہے ہیں. کسی نے دیکھا تو کہا واہ سبحان اللہ، کیا شاندار سواری ہے شہزادے. حضور نے فرمایا سواری شاندار ہے، سوار بھی شاندار ہے. حضور کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس حضور کریم علیہ السلام کے صحابی بھیجنے کے لیے رات کے وقت حضور علیہ السلام پر کالی چادر اون کی ڈالے ہوئے تھے. حضور کریم علیہ السلام سے انہوں نے رات کے وقت میں ملاقات کی تو کہنے لگے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے حضور علیہ السلام اپنی گود میں کسے لیے ہوئے. میں نے عرض کیا حضور اس میں کیا ہے؟ حضور نے ایک طرف سے اپنی چادر کو ہٹایا تو دیکھا امام حسن آرام کر رہے ہیں، دوسری چادر سے چادر ہٹائی اور فرمایا یہ امام حسین آرام کر رہے ہیں. دونوں شہزادے اپنے نانا پیارے مصطفیٰ کی گود میں آرام کر رہے ہیں. حضور کریم علیہ السلام کو ان کا رونا تکلیف پہنچاتا تھا. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا سیدہ انہیں رونے مت دیا کرو، جب یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. حضور علیہ السلام نے انہی احادیث کریمہ میں فرمایا آج ہم میں سے سب آدمی یہ چاہتے ہیں اللہ کے محبوب بن جائے، اللہ کے ولی بن جائے، اللہ کے پیارے بن جائے. اللہ اکبر، اللہ کا ولی، اللہ کا محبوب بننے کا ایک وظیفہ اس حدیث میں بھی فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے مولا ان سے بھی محبت کر. پتہ یہ لگا عزیزان گرامی کہ اللہ کا محبوب بننے کا وظیفہ و طریقہ یہ ہے کہ حضور کی اولاد سے محبت کی جائے، حضور کی آل سے محبت کی جائے، حضور کے اہل بیت سے محبت کی جائے. یہی وجہ ہے کہ جتنے بڑے بڑے مشائخ گزرے وہ سب کے سب اہل بیت سے محبت کرنے والے. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، وہ تو ایک پہلوان تھے، پہلوانی کیا کرتے تھے. میدان میں جب اتر جاتے تو ان کا جناب کوئی برابری کرنے والا نہیں ہوتا. ایک مرتبہ بہت بڑا انعام حضرت جنید بغدادی کے متعلق لگا کہ جو جنید کو گرا دے وہ اتنا انعام لے کے جائے. حضرت جنید بغدادی میدان کے اندر بیچ میں کھڑے، کسی پہلوان کی ہمت نہیں ہے کہ میدان میں اترے. اسے پتا ہے کہ جنید کی کشتی کتنی زوردار ہے، لیکن دیکھا کہ ایک دبلا پتلا جناب شخص آیا میدان میں. اس نے آن کر اعلان کیا کہ میں جنید سے کشتی کروں گا. لوگوں نے کہا رے بھائی تو کیا سنی، یہ جنید سے لڑنے کے لیے آ گئے، اتنے بڑے بڑے پہلوان ان سے نہیں لڑ رہے اور یہ کیوں لڑنے کے لیے آ گئے. لیکن لوگوں نے کیا دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد عزیزان گرامی جب کشتی شروع ہوئی، ایک دو پیج کے بعد حضرت جنید بغدادی زمین پر ہیں، وہ دبلا پتلا شخص حضرت جنید بغدادی کے سینے پر بیٹھا اور فرما بھائی جیت لیا میں، لاؤ میرا انعام لیا، یہ جا وہ جا. حضرت جنید بغدادی اٹھے، بھاری قدموں سے جانے لگے اپنے گھر کی طرف. چاروں طرف سے مجمع شور مچا رہے، جنید تمہیں آج کیا ہوا، کیسے گر گئے، کیسے ہار گئے. حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں آج میں ہارا نہیں ہوں، آج ہی تو جیتا ہوں، آج میں گرا نہیں ہوں، آج ہی تو بلند ہوا ہوں. لوگوں نے پوچھا ہوا کیا، کہا وہ دبلا پتلا جب آیا میرے مقابلے میں اس نے مسیان کر کہا میں تمہارے شہر میں نیا آیا ہوں، میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، میں تو آل رسول کا ایک فرد ہوں، یعنی حضور کی اولاد کا ایک شہزادہ ہوں. سنو میں غریب، میرے پاس کھانے پینے کو نہیں، بچوں کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، میں نے اتنا انعام سنا. اے جنید میں نے سنا ہے تم آل نبی سے بڑی محبت کرتے ہو، تو آج دیکھیں اگر تم آل نبی کو یہ انعام دلوا دو اور خود گر جاؤ اور ہم تمہارے اوپر چڑھ کے بیٹھ جائیں تو سنو اس کا انعام یہ ملے گا کہ کل قیامت میں محشر کے میدان میں اپنے نانا پیارے مصطفیٰ سے تمہارے سر پہ پگڑی بنوا دوں گا.
حضرت جنید بغدادی فرماتے ایک طرف تو حضور کی محبت، حضور کی آن کی محبت، دوسری طرف دولت شہرت، میں نے سب کچھ حضور پہ قربان کر دیا۔ جب سب کچھ حضور پہ قربان کیا تو حضور نے کیسا نوازا، اسی رات خواب میں حضور تشریف لے آئے، سر پہ پگڑی باندھی اور فرمایا تمہیں قطب بنا دیا۔ فجر کی نماز سے پہلے اس علاقے کے تمام اولیاء کرام حضرت جنید بغدادی کے جناب دروازے پر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں جہاں حضور نے تمہارے سر پہ پگڑی باندھی، ہمیں بھی حضور نے فرمایا ہے کہ اب سے جنید یہاں کا قطب ہے۔ الحمدللہ اس فقیر نے اور کئی لوگوں نے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے مزار انوار پر حاضری دی۔ عراق میں ہے، بغداد معلیٰ میں ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت جنید بغدادی کتنے بڑے بزرگ، کتنے بڑے بزرگ۔ ایک مرید آپ کے ساتھ جا رہا ہے، حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عزیزان گرامی ساتھ میں ہیں، اور ہوا کیا، دریا آ گیا۔ دریا کو کراس کرنے کے لیے حضرت جنید بغدادی نے اپنا دریا پہ چلنا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور دریا پہ جا رہے ہیں۔ مرید کہنے تو حضور میں تو ذرا چلوں گا تو ڈوب جاؤں گا، میں کیا کروں؟ حضرت جنید بغدادی نے ارشاد فرما تو پڑھتا رہے یا جنید یا جنید یا جنید۔ پتہ یہ لگا یہ اللہ کے ایسے محبوب بن گئے جو ان کا نام پڑھے وہ بھی تیر جاتا ہے، وہ بھی تیر جاتا ہے۔ اب لہٰذا چل دی، بیچ دریا میں پہنچنے کے بعد اس نے جناب حضرت جنید بغدادی کی طرف دیکھا، کہنے لگا یہ خود کو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جنید جنید کہو۔ اس کے دل میں کچھ وسوسہ آیا کہ مجھے کچھ اور وظیفہ، اپنے لیے کچھ اور وظیفہ۔ اس نے کہا میں بھی ذرا یا اللہ کرتا ہوں، پھر معاملہ دیکھتا ہوں اور اس سے بھی اوپر جانے لگ جاؤں۔ تو جیسے اس نے پڑھنا شروع کیا یا اللہ، چونکہ معاملہ گڑبڑ تھا نا، اخلاص نہیں تھا، ادھر نہیں تھا، تو جناب ڈوبنے لگا۔ اب جب ڈوبا تو کہنے لگا حضرت بچائیے، فرما وہی پڑھ جو وظیفہ دیا تھا، تو ابھی جنید تک نہیں پہنچا، اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ پہلے جنید تک تو پہنچا پھر اللہ تک تو پہنچے گا۔ لہذا عزیزان گرامی، ہم اور آپ جو وظیفہ پڑھتے ہیں، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ بعض لوگوں کو پیٹ میں بڑی تکلیف ہوتی، کہتے ہیں غوث پاک سے مدد مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر غوث پاک سے مدد مانگ رہے ہو۔ ارے جب غوث پاک اتنی مدد کرتے ہیں تو غور کرو، اندازہ کرو، یہ غوث اعظم کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے۔ کوئی شخص کسی کی ذرا سی بھی مدد نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں آپ غور کریں، آپ سے یہ کہا جائے کہ بھئی آپ ابھی یہاں سے اٹھ کر اگر پیدل چلتے ہوئے جائیں تو 5 منٹ میں کہاں تک پہنچ جائیں گے؟ آپ کا مولانا اگر لنگر آ گیا ہے تو لنگر تک پہنچ جائیں گے، 5 منٹ میں تو پہنچ جائیں گے یا نہیں پہنچیں گے؟ کوئی بولو تو صحیح ہے کچھ، لیکن آپ فکر مت کریں، لنگر آپ تک پہنچے گا، لنگر آپ تک پہنچے گا۔ ایک انسان بیٹھا ہوا لیٹا ہوا اور ایک انسان 5 منٹ میں وہاں پہنچ جاتا ہے، اور اس کو جناب 5 مہینے لگتے پہنچنے میں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک دن کا بچہ، اسے آپ ایک جگہ لٹاتے ہیں، 1 مہینے 3 مہینے تک تو وہ ایک ہی جگہ لیٹا رہتا ہے، جھولے میں جھلائیں اس کو آپ، کوئی فکر نہیں۔ جہاں وہ 4 مہینے 5 مہینے کا ہوتا ہے تو جھولے سے چھلانگ لگاتا ہے، سوتا رہے گا، جب اس کی آنکھ کھلے گی نا تو ایسا ٹارزن بنے گا کہ جھولے سے چھلانگ لگا دے گا۔ میرے نواسے جب گھر میں آتے ہیں تو چھوٹا نواسا 4-5 مہینے کا جب تھا تو اس کو دیکھا کہ جب وہ سو رہا ہے آرام سے، اور جب جیسے ہی وہ اٹھا تو جناب چھلانگ لگانے کی کوشش کرتا باہر نکلنے کی۔ پتا یہ لگا کہ جناب جب آدمی کا مقام چھوٹا ہو ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا ہے، لیکن جب مقام بڑا ہو جائے تو پھر کیا حال ہوتا ہے؟
ایک ہی وقت میں جناب کاروبار میں بھی جا رہا ہے، اسی دن میں وہ مسجد میں بھی جا رہا ہے، اسی دن میں فلاں بھی جگہ جا رہا ہے. پتہ یہ لگا کہ روحانیت کے مقام میں جتنا بلند مقام ہوتا ہے تو ایک ہی وقت میں عزیزان گرامی پوری دنیا پر نظر رکھتے ہیں. پوری دنیا میں آج پوری دنیا میں جہاں جہاں محفل امام حسین رضی اللہ عنہ منعقد ہو رہی ہے، کوئی شخص یہ نہ سمجھے اگر آپ توجہ کر رہے ہیں امام حسین کی طرف، اہل بیت کی طرف، تو اس سے بڑھ کر ان کی توجہ ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر وہ کرم فرماتے ہیں، اس سے بڑھ کر وہ جناب توجہ کرم فرماتے ہیں. اچھا دیکھیں ایک بات اور سنیے، آدمی ان بزرگان دین کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جس قدر سمجھتا چلا جائے گا اسی قدر یہ اولیاء کرام کی شان سمجھ میں آتی جائے گا. حضور کریم علیہ السلام کی یہ شہزادے امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے لیے جناب ہوا یہ، جب کہیں سے مال غنیمت آتا، ابو بکر صدیق کا دور ہو، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، جب کہیں سے مال غنیمت آتا تو مال غنیمت جب تقسیم ہوتا تو سب سے پہلے حسنین کریمین کو دیا جائے. ایران فتح ہوا، وہاں سے جناب شہزادی قیدی بنا کر لائی گئی. اب وہ شہزادی جو آئیں شہر بانو، سیدنا عمر فاروق کا دور تھا، تو جناب قیدیوں کے متعلق بات ہوئی، کہا یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ شہزادی ایران شہر بانو ہے. سیدنا فاروق اعظم نے فرمائی یہ شہزادی ہیں تو شہزادے کے لیے ہونا چاہیے، بلاؤ حسین، یہ انہیں عطا کر دیا، انہیں عطا کر دیا. عزیزان گرامی انہوں نے آزاد فرمایا، ان سے نکاح فرمایا. حضرت بی بی شہر بانو سے اولاد ہوئی. حضرت امام فاروق اعظم انہوں نے تو اہل بیت کا اس قدر احترام کیا، اس قدر احترام کیا کہ کہیں سے کوئی کسر باقی نہیں، کچھ معاملہ باقی نہیں رکھا. ان کی اولاد عبداللہ اور امام حسین آپس میں بچپن میں جیسے یہ بچے کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے آپس میں جناب لڑ گئے. امام حسین نے غصے میں آ کر کہا تم مجھ سے کیا بات کر رہے ہو، تم بھی ہمارے غلام، تمہارے ابا بھی ہمارے غلام. اب یہ بات جب سنی تو وہ فوراً بھاگے اپنے والد امیر المومنین کے پاس، کہنے لگے ابا آپ کو بھی غلام کہہ رہا ہے، مجھے بھی غلام کہہ رہا ہے. حضرت امیر المومنین نے فرمایا لکھوا کے لے آؤ اسے، اور جب میرا انتقال ہو تو میری قبر میں وہ پرچہ رکھ دینا، فرشتے آئیں گے تو میں دکھاؤں گا کہ دیکھ لو میں کس کا غلام ہوں، میں کس کا غلام ہوں. پتہ یہ لگا عزیزان گرامی یہ بلند مقام لوگ بڑی شان والے حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کل سب لوگ نیازیں کرتے ہیں، آج رات بھی جناب حلیم پک رہا ہوگا، آج بھی نیازیں تیار ہو رہی ہوں گی. جو ان کی نیازیں دلوائے، جو ان کی طرف ایصال ثواب کرے، ہدیہ ثواب بھیجے، اس پر کس قدر کرم ہوتا ہے، کس قدر عزیزان گرامی اس پر ان کی نگاہ کرم ہوتی ہے. حضور علیہ السلام ایک بار فجر کی نماز کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے. فرمایا کیا ہوا؟ رات میں حسن حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی. سیدہ فاطمہ نے عرض کیا حضور علی تو گئے ہوئے ہیں سفر، گھر میں کوئی تھا نہیں، کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا، انہیں بھوک لگ رہی تھی اس لیے یہ رو رہے تھے. حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے، صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف فرماتے. ان میں سے ارشاد فرما ہے کوئی شخص جو فاطمہ کے گھر کے لیے کچھ کھانا پکا کے لے آئے. تو ایک صحابی اٹھے، یہ واقعہ الصواعق المحرقہ کے آخری میں لکھا ہوا ہے. فرماتے وہ صحابی اسی وقت اپنے گھر پر گئے اور گرما گرم پراٹھے لے آئے اور انہوں نے لا کے حضور کی خدمت میں پیش کیے. تو حضور علیہ السلام نے بے شمار دعاؤں سے نوازا. فرما جو ان شہزادوں کی خدمت کرے اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں عطا فرمائے، اسے جنت میں عطا فرمائے. تو آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ان کے لیے جناب شیرمال بنواتے ہیں، تافتان بنواتے ہیں، حلیم بنواتے ہیں. برا مت مانیے گا، کبھی آدمی حلیم بنوائے، بریانی بنوائے، لوگ آتے ہیں کھاتے ہیں تو کبھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے بھائی 20,000 روپے خرچ ہو گئے، 20,000 روپے خرچ ہو گئے، 50,000 روپے خرچ ہو گئے. نہیں، بس توجہ تو یہ رکھیں
جن سرکاروں کے لیے خرچ کر رہا ہوں وہ سرکار کبھی تنگس نہیں ہونے دیں گے، وہ کبھی عزیزان گرامی خالی جیب نہیں ہونے دیں گے، کبھی جناب وہ معاملہ گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے۔ انشاءاللہ ان کا صدقہ دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ کیجیے صاحب، 40 ہجری حضرت علی کی شہادت، 41 ہجری میں 12,000 نے حضرت امام حسن کی بیعت کر لی، لیکن دیکھا بڑی خون ریزی ہونے والی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ امیر معاویہ سے معاہدہ کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ سے معاہدہ ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ سے جو معاہدہ ہوا وہ یہ کہ بھائی جب تک آپ زندہ ہیں آپ چلائیں خلافت کے معاملات، اس کے بعد واپس ہماری طرف لوٹیں۔ سالانہ 1,00,000 درہم حضرت امام حسن کو پہنچائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کسی بھی چاہنے والے سے کوئی انتقام نہیں دیا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ اس قدر اہل بیت سے محبت کرتے تھے، امیر معاویہ امیر معاویہ امیر معاویہ، حضور سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینہ شریف جب آتے حضور کے منبر پر ایسے ہاتھ لگاتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے اور کہتے حضور یہاں بیٹھا کرتے تھے، حضور کی مجھے برکت ملے گی۔ حضرت امام حسن 1,00,000 درہم ہر سال حضرت امیر معاویہ پہنچاتے۔ ایک مرتبہ پہنچانے میں دیر کر دی حضرت امیر معاویہ نے، تو حضرت امام حسن نے چاہا کہ میں انہیں خط لکھ دوں۔ خواب میں حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی اور فرمایا بیٹا اپنے جیسے مخلوق سے کیوں مانگتے ہو، میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں۔ وہ دعا تعلیم فرمائی، فرمایا یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ بے شمار روزی عطا فرمائے گا۔ فرماتے خواب ہی خواب میں وہ دعا پڑھی، جب اٹھا ہوں امیر معاویہ کی طرف سے وہ پیسے بھی آ گئے، معذرت بھی کی اور مزید 1,00,000 درہم اور دی کہ جناب آنے میں کچھ تاخیر ہوئی، 1,00,000 درہم اور آپ کی بارگاہ میں نظر پیش کرتا ہوں۔ یہ دور 49 ہجری تک رہا یا 47 ہجری تک رہا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن کی شہادت۔ اب مدینہ منورہ میں امام حسین ہے۔ یہ سارا کا سارا دور 13 سال کا یا 12 سال کا گزر رہا ہے، کوئی کسی قسم کی لڑائی نہیں، کوئی کسی قسم کی جنگ نہیں، لیکن جہاں 60 ہجری شروع ہوا عزیزان گرامی حضرت امیر معاویہ بیمار ہوئے اور 60 ہجری 22 رجب امیر معاویہ کا وصال ہوا۔ یزید تخت پر بیٹھ گیا۔ یزید نے سب سے پہلے حضرت امام حسین سے بیعت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف بھیجا آدمی کو۔ حضرت امام حسین فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد نبوی میں ذکر الہی میں مصروف تھے کہ اسی وقت قاصد آ گیا کہ آپ کو حاکم مدینہ بلا رہے ہیں۔ اس وقت اور بھی صحابہ کرام موجود تھے، ان کی شکل دیکھتے ہی حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسین نے یہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فرماتے ہیں کہ اور دیگر جو صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا یہ آپ نے کیوں پڑھا؟ فرمایا لگتا یہ ہے کہ امیر معاویہ انتقال کر گئے، یہ جو حاکم مدینہ کی طرف سے قاصد آیا ہے یہ کیوں آیا؟ آنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ آپ کو بلایا ہے حاکم مدینہ نے۔ حضرت امام حسین جب گئے تو اس نے یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے اکیلی بیعت لینی یا سب سے بیعت لیں گے؟ انہوں نے کہا سب سے لیں گے، پہلے آپ کریں، آپ کی دیکھا دیکھی سب کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے منع فرمایا۔ بات کو عطا کرتا ہوں، حضرت امام حسین رات کے وقت میں سارے خاندان کو جمع کر کے مدینہ منورہ سے ہجرت فرما گئے مکہ المکرمہ کی طرف۔ 2-3 مہینے وہاں پر گزرے، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف شام سے عزیزان گرامی خطوط آ رہے تھے، کوفہ سے خطوط آ رہے تھے، 150 کے قریب خطوط آئے کہ آپ یہاں پر آئیں۔ آپ نے ایسے وقت میں ہمیں یزید کے حوالے کر دیا کہ جبکہ یزید قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف احکامات جاری کر رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، بہن بھائیوں کا نکاح ہو رہا ہے، زنا عام ہو رہا ہے، تو آپ آئیں اور اسے لگام ڈالیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر نے منع فرمایا کہ آپ وہاں پر نہ جائیں، یہ لوگ بڑے بے وفا ہیں، یہ وفا جانتے ہی نہیں ہے کہ کیا ہوتی ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے ایک نمائندہ بھیجا جن کا نام مسلم بن عقیل ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل جب گئے 40,000 افراد نے امام حسین کی بیعت کر لی۔ ادھر مسلم بن عقیل نے ادھر لکھا کہ آپ ایسا کریں فوراً کوفہ تشریف لے آئیں۔ اس وقت تک کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر جو حضور کے صحابی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو میں تو انہیں روک نہیں سکتا، یہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، حق کر رہے ہیں۔ ادھر یزید کمبخت کو کسی نے لکھ دیا کہ نعمان بن بشیر وہ تو کچھ نہیں روک رہے، وہ تمہارا پلٹنے والا ہے۔ تو اس نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا کوفہ۔ یہ عبید اللہ ابن زیاد رات کے اندھیرے میں جناب عربی لباس پہن کر اور حجازی لباس پہن کر کوفہ میں داخل ہو گیا۔ لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین تشریف لے آئے، مرحبا ابن یا رسول اللہ پکارتے رہے لوگ، لیکن جب گورنر ہاؤس میں پہنچا تب پتہ یہ لگا کہ یہ تو امام حسین نہیں ہیں، عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ میں نے بخاری شریف کی شرح میں پڑھا یہ عبید اللہ ابن زیاد کیا تھا؟ یہ شخص زنا کی اولاد، یہ جتنے بھی کمبخت، یہ سارے کے سارے جتنے بھی گستاخ ہیں، یہ کہیں نہ کہیں عزیزان گرامی اس گندگی میں ملوث ہوتے ہیں۔ جو حلالی ہوتا ہے وہ مصطفیٰ کا وفادار ہوتا ہے، جو عزیزان گرامی حلالی ہوتا ہے وہ حضور کے صحابہ کا وفادار ہوتا ہے، جو حلالی ہوتا ہے وہ اہل بیت کا وفادار ہوتا ہے۔ لہذا کبھی بھی اس طرف سوچنا مت، ورنہ بات کہاں تک جائے گی۔ اور جس کا جی چاہے کتاب المناقب کی شرح بخاری شریف میں پڑھ سکتے ان باتوں کو۔ تو ہوا کیا، ابن زیاد نے آن کر اور رباہی کے جناب کمانڈ میں 1,000 لوگوں کو بھیجا کہ جا کر امام عالی مقام رضی اللہ عنہ جو کوفہ کی طرف بڑھ رہے ہیں بس راستے میں کہیں پکڑ کر انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ 1,000 کا لشکر لے کر حضرت اور جب پہنچے انہوں نے بات چیت کی امام حسین سے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا لیکن سنیں رات کے کسی حصے میں آپ واپس جائیں تاکہ میری جان بھی بچ جائے، ورنہ تو عبید اللہ بن زیاد مجھے نہیں چھوڑے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ ایک بار اس وقت یہ بھی فرمائی تھی نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت امام حسین نے فرمایا اور بتاؤ نماز تم الگ پڑھو گے یا ہمارے پیچھے پڑھو گے؟ حضرت حر کہنے لگے حضور ایسا مقام کب آئے گا، لہذا نماز آپ ہی کے پیچھے پڑھیں گے۔ نماز پیچھے پڑی تھی اور اس کا جناب حق ادا کیا تھا۔ حضرت حر ہی تھے کہ جب سب شہید ہو گئے امام عالی مقام نے فرمایا کوئی ہے جو خاندان رسول پر اپنی جان قربان کرے؟ تو حضرت حر نکل کر آئے تھے اور انہوں نے توبہ کی اور سارے معاملات سے پھر اس کے بعد اپنی جان امام عالی مقام رضی اللہ عنہ میں قربان کی۔ حضرت حر کا بھی مزار عراق میں موجود ہے۔ حضرت حر کو جناب جب کربلا سے نکال کر ان کے علاقے گاؤں والے اپنے علاقے میں لے کے جا رہے تھے، ایک یہ بھی بیان ہے اس میں کہ ان کے گلے میں رومال ڈلا ہوا تھا اور وہ رومال امام حسین نے میدان کربلا جانے کے وقت ان کے گلے میں ڈالا۔ انہوں نے کہا تھا حضور جب میں شہید ہو جاؤں تو اسی رومال کے ساتھ مجھے دفنا دیں تاکہ قیامت میں یہ رومال گواہی دے کہ میں امام عالی مقام کا چاہنے والا ہوں۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے کوفہ سے کچھ فاصلے پر تھے تو چاروں طرف سے یزیدی فوج نے گھیر لیا۔ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ اقتدار کے خاطر تو گئے نہیں تھے، ورنہ لشکر لے کے جاتے۔ وہاں تو عورتیں تھیں، بچے تھے، بوڑھے تھے۔ عزیزان گرامی حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا میں جب خیمے لگا دیے، ابھی تو آپ جائیں کربلا دیکھیں تو کربلا کا نقشہ بالکل ہی بدلا ہوا، صرف اور صرف جہاں پر امام عالی مقام کا روضہ مبارک ہے اور ان کے سامنے سیدنا عباس علمدار کا روضہ مبارک ہے، امام عالی مقام کے روضہ مبارک کے ساتھ ہی جناب شہداء کربلا کے روضے مبارک ہے۔ اس سے جناب تھوڑا سا اور آگے بڑھے، وہاں پر امام عالی مقام
جس مقام پر امام علی مقام کو شہید کیا گیا تھا وہ ایک کمرہ بنایا ہوا ہے، اور وہاں پر جا کر یہ سارے کے سارے یزیدی روتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ بات ابھی تک ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کن لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا، کون لوگ شہید کرنے کے لیے آئے تھے۔ تاریخ بالکل گواہ ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ 2 محرم الحرام خیمے زن ہوئے، 7 محرم کو پانی بند کیا گیا، 9 محرم الحرام امام علی مقام سے کہنے لگے یا تو یزید کی بیعت کریں یا جنگ کے لیے تیار ہو۔ امام علی مقام نے کہا ایک دن اور غور کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جمعرات کا دن تھی، جمعرات کا دن گزرا، رات آ گئی جمعے کی، شب عاشور آ گئی۔ امام علی مقام نے سب لوگوں کو جمع کیا اور کہا تم لوگ میرے ساتھ آئے تھے، بہت بہت شکریہ، اب تم جانتے ہو کہ آگے منزل کیا ہے، لہذا میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں جو جہاں جا سکتا ہے چلا جائے۔ امام علی مقام سے سب نے یہ جواب دیا حضور اس وقت اگر ہم چھوڑ کر چلے جائیں کل حضور کو کیا منہ دکھائیں گے، ایسے مقام پر ایسی منزل پر آپ کو چھوڑ جائیں، بلکہ آپ ہم سے یہ وعدہ کریں کہ خاندان رسول کا کوئی شخص میدان میں نہیں جائے گا جب تک ہمارے دل میں دم ہے۔ پہلے ہم جائیں گے، پہلے ہم قربان ہوں گے، پہلے ہم شہید ہوں گے، اس کے بعد جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ امام علی مقام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ اپنے اپنے خیموں میں آرام کرو۔ امام علی مقام نے تلاوت قرآن مجید شروع کر دی۔ یہ رات جو گزر رہی ہے یہی رات تھی شب عاشور، جمعے کی رات تھی، شب عاشور تھا۔ امام علی مقام تلاوت کرتے کرتے ذرا آنکھ لگ گئی، حضور خواب میں تشریف لائے، ارشاد فرمائے بیٹا حسین صبر سے کام لینا، یہ جتنے تمہارے مقابلے میں آئے ہیں سب میری شفاعت سے محروم ہیں، کسی کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اور صبر سے کام لینا۔ امام علی مقام نے اٹھ کر سب لوگوں کو جمع فرمایا اور حضور علیہ السلام کا خواب سنایا، صبر و استقامت کے ساتھ رہنا۔ فجر کی نماز ہوئی، اس کے بعد کربلا کا نقشہ عزیزان گرامی یوں ہوا کہ یزیدیوں کی طرف سے چند تیر چلے، وہاں ڈھول بج رہے تھے اور جناب وہاں پر تماشے لگ رہے تھے۔ انہیں تو اس بات کا ایک خوشی تھی کہ آج حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کے لے کے جائیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد سے 10,000 درہم ملیں گے، کوئی کہہ رہا تھا موصل کی حکومت ملے گی، کوئی کہہ رہا تھا یزید سے اتنی زمین تمہیں دلوا دی جائے گی۔ یہ سارا کا سارا انہیں دنیا کا نشہ بالکل عزیزان گرامی چھو کر چکا تھا، انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے 50 ساتھی پہلے لڑنے کے لیے میدان کربلا میں جب گئے تو امام علی مقام کا ایک ایک ساتھی ان کے 20 افراد پر بھاری تھا۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام کے خاندان کے افراد گئے، حضرت علی اکبر، اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت علی اصغر کبھی کسی کی گود میں ہے تو کبھی کسی کی گود میں، کبھی جھولے میں، کبھی حضرت شہربانوں کے سینے سے لگے ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ یہ امتحان اور صبر کا مقام تھا۔ حضرت علی اصغر کو زمین پر نہیں لٹایا، کیوں؟ اس لیے کیونکہ کہیں انہوں نے زمین پر ایڑیاں رگڑ دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین سے چشمہ جاری ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ یہ اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے اسماعیل علیہ السلام جب جناب لٹائے گئے حرم کے قریب، ان کی جب ایڑیاں رگڑی تو اس سے آب زمزم نکلا تھا۔ ساری دنیا کی نعمتیں تو انہی کے قدموں سے ملتی ہیں، ساری دنیا کی رحمتیں تو انہی کے جناب قدموں سے ملتی ہیں۔ امام علی مقام کے سارے ساتھی جب شہید ہو گئے، حضرت علی اکبر بھی شہید ہو گئے، اور جناب آخر میں 22 سالہ جوان امام زین العابدین نکل کر آئے۔ سبحان اللہ کہیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ امام حسن مجتبی اور حضرت امام حسین کے تربیت یافتہ حضرت امام زین العابدین نکل کر آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے مجھے بھی اجازت دے۔ امام حسین نے فرمایا
تمہیں اجازت نہیں ہے، تم سے تو میری اولاد کا سلسلہ چلے گا۔ اس کے بعد ساری خلافت، ساری اجازت، ساری امانت، ساری ریاضت ان کے حوالے کی، اور پھر آپ خود تشریف لے گئے میدان کربلا میں۔ علماء نے لکھا کتابوں میں، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی سوانح کربلا میں لکھتے ہیں، امام عالی مقام نے حضور علیہ السلام کا امامہ سر پہ سجایا، امام حسن کا پٹکا گلے گویا کے پیٹ پر لگایا، اور اپنے والد کی تلوار ذوالفقار وہ ہاتھ میں لی، گھوڑے پر سوار ہوئے، جب میدان کی طرف جانے لگے وصیت نصیحت فرمائی کہ کچھ بھی ہو جائے حضور کی شریعت پر عمل کرنا، پردے میں رہنا، پردے کو چھوڑنا مت، ساری نصیحتیں وصیتیں فرمائی۔ پھر اس کے بعد اپنی بہن زینب سے فرمایا جو حال تم نے دیکھا ہے، جب مدینہ شریف جانا نصیب ہو تو نانا جان کو جا کر پورا واقعہ کربلا سنانا۔ امام عالی مقام جب میدان میں آئے، اس کے بعد وہاں کے یزیدیوں نے لکھا، تاریخ یزیدیوں نے بھی لکھی، قیلا کر کے وہ لکھتے ہیں کہ کہا گیا، کیا مطلب کیا معنی لکھنے والے کا نام نہیں پتا۔ یزیدی دیکھ رہے تھے پیارے مصطفیٰ کے شہزادے امام حسین تشریف لے آئے ہیں، کسی نے یہ کہا اتنے کرب و بلا میں امام عالی مقام کے چہرے مبارک پر بالکل عزیزان گرامی ایسا نہیں لگتا تھا کہ یہ جیسے گھبرائے ہوئے ہیں، بالکل جب وہ میدان میں آئے تو ایسا لگتا تھا کہ 14ویں کا چاند نکل آئے۔ امام عالی مقام نے آ کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، خدا نہ کرے کسی گھر میں خاندان میں ایک دو ایک ساتھ انتقال کر جائیں، آدمی کی زبان سے کچھ نکلے گا نہیں، 5-6 انتقال کر جائیں وہ خود گر جائے گا۔ لیکن امام عالی مقام نے بڑا فصیح اور بلیغ خطبہ دیا اور فرمایا تم میرے اتنے ساتھیوں کو شہید کر چکے ہو، اب بھی باز آ جاؤ، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی جناب مجھے واپس جانے دو۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک ایک کر کے مقابلے میں آتے رہے، کسی نے بدتمیزی بھی کی تو امام عالی مقام رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اس کے لیے بد دعا کری، جیسا فرمایا ویسے ہی ہو گیا۔ لڑتے لڑتے جب جناب حال یہ ہوا تو وہاں سے آوازیں یہ آئیں کہ اگر اسی طریقے سے ان شہزادے سے لڑتے رہے کوئی بھی کوفہ میں عورت نکاح والی نہیں رہے گی، سب بیوہ ہو جائیں گی، یعنی سب جناب جتنے بھی کوفہ کے مرد ہیں سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ اب امام عالی مقام رضی اللہ عنہ کو اس تدبیر کے ساتھ گرایا گیا کہ چاروں طرف سے جناب گھیرا بنا کر نیم تیروں کا برسایا۔ امام عالی مقام کے گھوڑے جس میں ناز پر یہ تیر آن کر لگ رہے تھے، ایک پیشانی نور پر تیر آن کر لگا، امام عالی مقام کا گھوڑا ایک جگہ رک گیا۔ امام عالی مقام کچھ پڑھ رہے تھے، وجدان یہ کہتا ہے یا تو قرآن پڑھ رہے تھے یا اپنے نانا پہ درود شریف پڑھ رہے تھے کہ مصیبت کے وقت میں قرآن پڑھا جائے، مصیبت کے وقت میں درود شریف پڑھا جائے تو مصیبت ہلکی لگنے لگتی ہے، مصیبت دور ہونے لگتی ہے۔ امام عالی مقام گھوڑے سے زمین پر تشریف لائے، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر مبارک میں 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن، عراق کی سرزمین کربلا کا مقام، امام عالی مقام نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام عالی مقام نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے یہ دعا کی تھی، اے اللہ تبارک و تعالی اگر تیری بارگاہ میں میری قربانی مقبول ہے تو میرے نانا کی امت کو بخش دے۔ وہ اپنے نانا کی امت سے بہت محبت کرتے تھے۔ امام عالی مقام کو وصال شہادت فرم ہو گئی، لیکن رات جیسے گزری یہ تو یہی سمجھ رہے تھے سارے یزیدی سب کو مٹا دیا، سب کو گرا دیا، سب کو ختم کر دیا۔ یہ اپنے شراب پینے میں مست، اور جناب ہفتے کی رات انہوں نے ایسی گزاری، ہفتے کی جب صبح ہوئی تو یہ اپنے خیموں میں کھل پڑے ہوئے تھے کہ امام عالی مقام کے خیمے سے آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، آذان کی آواز آئی۔ کسی کی آنکھ کھلی، یزید کے خیمے سے اٹھانے لگا، کہنے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، سب تو نشے میں ڈوب۔
یعنی کہ یہ آواز کان لگاؤ کدھر سے آ رہی ہے؟ اب جب غور کیا تو یہ آواز آ رہی تھی امام علی مقام کے خیموں کی طرف سے. کہا یہ کس کی آواز ہے؟ کہا لگتا یہ ہے کہ کوئی بچ گیا ہے، کوئی زندہ ہے. اب جب تھوڑا سا معاملہ صبح کا ہوا پھر پتہ لگایا تو پتہ یہ لگا کہ یہ آواز امام زین العابدین کربلا کی. انہوں نے صبح اٹھ کر اس دن بھی نماز پڑھی، اس دن بھی اذان دی. سنیوں، امام علی مقام نے اتنی بڑی قربانی حضور کے دین کو بچانے کے لیے دی. جو آج نماز نہ پڑھے وہ اپنا دین خود جناب ڈھا رہا ہے. نماز پڑھو اس بات کے ساتھ کہ ہم حسینی ہیں، امام علی مقام کے پروگرام اور ان کی تعلیمات کو آگے لے کے بڑھنے والے. جس نے نماز نہیں پڑھی وہ یزیدیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جس نے نماز کا اہتمام کیا وہ امام حسین کے غلاموں میں اٹھایا جائے گا. کبھی نماز کو ترک مت کرو، کبھی نماز سے غفلت مت کرو، کبھی نماز کو چھوڑو مت. امام علی مقام کی شہادت کے بعد امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے سر اقدس کو تشت میں رکھ کر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا. عبید اللہ بن زیاد نے چھڑی لگائی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی وہاں موجود تھے اور یہ خبر سن کر آ گئے تھے. جب اس نے چھڑی لگائی تو امام حسین رضی اللہ عنہ کے لبوں پر چھڑی لگا کر کہنے لگا حسین بڑے خوبصورت ہو. پتہ یہ لگا کہ دشمن بھی کہہ رہا ہے بڑے خوبصورت ہو. اس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ آپ نے غصہ کیا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ بس اب دین کو انہوں نے تباہ کر دیا، اور امام علی مقام کے ساتھ یہ سلوک کیا. یہ فرمایا کہ سنو، میں نے ان لبوں کو دیکھا تھا کہ حضور چوسا کرتے تھے. ایک اور روایت بھی ملتی ہے حضرت زید بن ارقم کی، انہوں نے بھی اسی قسم کے کلمات کہے. یزید عبید اللہ بن زیاد کے پاس جو امام حسین کا سر لے کر گیا تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے تو بڑا انعام و اکرام ملے گا، لیکن عبید اللہ بن زیاد نے انعام و اکرام کے بجائے کہ وہ سر لے کر آیا ہے اسی وقت امام علی مقام کے سر لانے والے کو مار ڈالا. یعنی کہ جتنے ہو سکے مار ڈالو تاکہ نام میرا ہی آئے کہ عبید اللہ بن زیاد نے جناب یہ سارا کام کیا. لوگوں کو مارتا رہا اور اس کے بعد وہاں سے روانہ کیا کہ جناب دمشق لے کر جاؤ. اب یہ سر اقدس کو لے کے جا رہے ہیں اور امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا سر اقدس راستے میں ایک راہب کے پاس رکھوایا. راہب ساری رات انہیں غسل دے کر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھا رہا. اس نے رات کے حصے میں دیکھا کہ نور آسمان سے برس رہا. وہ یہ دیکھ کر ایمان لے آیا اور صبح ہونے سے پہلے جناب وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اب ساری زندگی میں ان کی اولاد کی خدمت کروں گا، ساری زندگی ان کے ماننے والوں میں رہوں گا. یہ جب لے کر پہنچے یزید کے پاس تو یزید نے بھی کئی لوگوں کو وہاں پہ قتل کیا اور اس کے بعد سر اقدس اپنے جناب مال میں جمع کروا دیا. سلیمان بن ملک نے خواب میں دیکھا حضور علیہ السلام کو کہ حضور علیہ السلام بڑے خوش ہیں. کئی عرصے کے بعد خواب میں دیکھا. سلیمان بن ملک خواب سے جب بیدار ہوا اس نے حضرت امام حسن بصری کو بلایا جو حضرت علی کے خلیفہ تھے، نہایت بوڑھے ہو چکے تھے. ان کو بلایا اور کہنے لگا میں نے حضور کو خواب میں یہ دیکھا، بڑے خوش ہیں حضور، مجھ پر بڑا لطف فرما رہے ہیں، کرم فرما رہے ہیں. تو حضرت امام حسن بصری نے فرمایا لگتا یہ ہے کہ تو نے آل رسول کی کوئی خدمت کی ہے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ جب کوئی حضور کی آل کی خدمت کرتا ہے حضور اس پر بہت مہربانی فرماتے ہیں، بہت کرم فرماتے ہیں. سلیمان بن ملک کہتا ہے میں نے خواب میں یہ جو دیکھا اس کے بعد غور کیا کہ میں تو بہت کام کرتا ہوں، کون سا میں نے کام ایسا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے یہ کام کیا تھا کہ یزید کے خزانے میں امام حسین کا سر مبارک رکھا ہوا تھا، میں نے اسے اٹھایا، غسل دیا، خوشبو لگائی، 5 یا 7 کپڑوں میں کفن دیا اور نماز جنازہ پڑھی اور مدینہ منورہ بھجوا دیا.
امام حسن بصری فرماتے اسی کام کی برکت سے حضور تجھ سے راضی ہوئے، حضور تجھ سے جناب خوش ہوئے، تو آج بھی جو شخص اہل بیت کی خدمت کرے، حضور کی آل کی خدمت کرے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، حضور اس سے راضی ہوتے ہیں۔ یزید نے اتنا بڑا جرم کیا، امام علی مقام کو شہید کیا، قتل کیا، لیکن کتنے عرصے زندہ رہا؟ 61 میں یہ واقعہ ہوا، 62 63 64 ربیع الاول کا مہینہ آیا اور اسے بیماری لگی۔ وہ بیماری کیا تھی کہ اسے جناب پیاس لگتی تھی، پیاس جب لگتی تھی اسے پانی پلایا جاتا، جب قطرہ اس کے جناب حلق میں ٹپکایا جاتا تو کہتا تھا تیر مار رہے ہو، تلوار مار رہے ہو۔ لوگ چھپ چھپ کے کہتے تھے حضور کے شہزادے کے ساتھ جیسا اس نے کیا ہے اللہ نے اسے دنیا میں انجام دکھا دیا۔ پھر مر گیا اور عزیزان گرامی عبید اللہ ابن زیاد وہ بھی مارا گیا۔ اسی طریقے سے جتنے بھی تھے فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے تھے، امام علی مقام کے مقابلے میں آئے تھے، ان سب کی شکلیں کالی ہو گئی تھی۔ سمجھے آپ، ان سب کی شکلیں کالی ہو گئی تھی۔ اور ایک شخص جو بڑا چلاتا کر کہتا تھا میں بھی گیا تھا حسین کے مقابلے میں، مجھے تو کچھ نہیں ہوا، اس شخص کی شکل تو خنزیر کی طرح ہوئی تھی۔ عزیزان گرامی، جو ان کے مقابلے میں آیا نہ تو دنیا میں اسے کچھ ملا نہ کچھ آخرت میں ملے گا، ذلت و رسوائی کے سوا۔ بس یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو امام حسین کے غلاموں میں پیدا فرمایا، ہم سب امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی محبت میں زندہ رکھے، اسی محبت میں موت عطا فرمائے، کل قیامت میں ہم ان کے غلاموں میں اٹھائے جائیں۔ اور یہ بات کہہ کے گفتگو ختم کرتا ہوں، خود بھی ادب کے ساتھ ان کا تذکرہ کریں، اپنی اولادوں کو بھی سیکھیں، دوسرے لوگوں کی طرح۔ عزیزان گرامی، اب جو لوگ ان محفلوں میں نہیں آتے وہ بیچارے بے راہ روی کے شکار رہتے ہیں، گھروں میں اپنے ماتمی کیسٹیں چلاتے ہیں اور حلیم پکاتے وقت بھی ماتمی کیسٹیں چلانے لگ جاتے ہیں۔ ان سب سے گزارش ہے کہ ادب اور احترام والی نعت شریف چلائیں، ادب اور احترام والے بیانات چلائیں، ادب اور احترام کے ساتھ ان کا ذکر پاک کریں، کیونکہ ہم سب اہل سنت ہیں اور اہل سنت ادب کے ساتھ اپنے آقاؤں کا ذکر کرتے ہیں۔ بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اللہ کریم ان کے ذکر پاک کے صدقے عاشورہ کی برکتیں عطا فرمائے اور عاشورہ کے صدقے ان کے ذکر پاک کو قبول فرمائے۔ الجنت ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ ہر سال یہ محفل سجاتے ہیں، خصوصی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان تمام کو یہ محفل ہمیشہ سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس محفل میں آ کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس محفل پاک کی برکتوں سے نوازے۔ آئیے آخری میں ذکر الہی کریں، ذکر پاک مصطفیٰ کریں اور گفتگو ختم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ محمد سے وفات منے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ زندہ باد، زندہ باد۔